معلوم ہوا ہے کہ اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک شروع ہونے سے بہت پہلے ہی وزیر اعظم عمران خان فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اندر اپنا ایک بڑا حمایتی دھڑا قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جو اب تک ان کے مفادات کی جانشینی سے نگہبانی کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ حزب مخالف کی احتجاجی تحریک سے کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ فوجی اور انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ دو مختلف سمتوں میں گامزن ہیں، اور انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ اپنے اصل ادارے کی بجائے وزیر اعظم کے ساتھ زیادہ وفاداری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے سینٹ انتخابات میں حصہ لینے اور لانگ مارچ فروری کی بجائے بعد میں کرنے کے اشاروں کے بعد حکومتی ترجمانوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اب عوام میں بھی یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت ہٹانے کی تحریک شاید اپنے نتائج کے حصول میں ناکام ہو گئی ہے۔ تاہم اپوزیشن قیادت اس تاثر کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کا اصرار ہے کہ نہ تو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں اپنے استعفوں کے اعلان سے پیچھے ہٹی ہیں اور نہ ہی لانگ مارچ کے اعلان سے۔ اپوزیشن کا موقف ہے کہ سخت سردی کا موسم کسی بھی سیاسی تحریک کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہوتا ہے، لہٰذا اپوزیشن جماعتیں عوام کو بھی ایسے موسم میں کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب اپوزیشن اتحاد نے استعفوں لانگ مارچ کے لیے جنوری اور فروری کی ڈیڈ لائنز دیں تو کیا تب انہیں سخت موسم کا اندازہ نہیں تھا؟ دراصل اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کے غبارے میں ہوا نکلنے کا تاثر تب بنا جب یکم جنوری کو لاہور میں ہونے والے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ عمران خان کی حکومت کے پاس مستعفی ہونے کے لیے 1 مہینے کا وقت باقی ہے، جس کے بعد لانگ مارچ شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ مارچ اسلام آباد کی طرف ہوگا یا راولپنڈی کی طرف۔ انہوں نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ کلیئر کرے کہ وہ اب بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یا عوام کے ساتھ، اور اگر وہ اب بھی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو پھر اپوزیشن کے لانگ مارچ کا رخ راولپنڈی کی جانب ہوگا۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ آنے والے ضمنی انتخابات اور سینٹ انتخاب میں حصہ لیا جائے اور اس کے بعد استعفوں اور لانگ مارچ کی آپشنز استعمال کی جائیں۔ بعد ازاں پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے اور سینٹ الیکشن کے بارے میں فیصلہ بعد میں ہوگا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کے رہنما آہستہ آہستہ اب یہ تسلیم کرتے نظر آ رہے ہیں کہ فروری میں لانگ مارچ کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ کہ سینٹ انتخابات سے قبل استعفے دیے جانے کا بھی کوئی امکان نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ اپوزیشن اتحاد کی اہم جماعت مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے چند دن قبل کہا کہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان لوگوں کی سہولت اور موسم کو دیکھتے ہوئے کریں گے۔ انہی کی جماعت کے رہنما رانا ثناء اللہ نے یہ انکشاف کیا کہ فیصلہ ہوا کہ پہلے ضمنی اور سینٹ الیکشن ہوں گے، پھر لانگ مارچ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے دریا میں چھلانگ لگا دیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن فوری استعفوں سے انکار اور اپنا لانگ مارچ مؤخر کر کے حکومت مخالف تحریک کی ناکامی کا اعلان کر رہی ہے؟ اس حوالے سے سینئر سیاسی تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ یہ درست ہے کہ اپوزیشن کا حکومت ہٹانے کا مقصد ابھی حاصل نہیں ہو پایا، تاہم سیاسی تحریکیں مکمل ناکام کبھی بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہیں۔ اس تحریک نے بھی یقیناً اب تک ملکی سیاسی منظرنامے پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن تحریک کا پہلا مرحلہ ختم ہو گیا ہے اور اب دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ جو مقاصد پی ڈی ایم کی جانب سے گزشتہ سال ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں پیش کیے گئے تھے، ظاہر ہے وہ حاصل نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اب بھی چپ نہیں بیٹھے گی بلکہ دوبارہ تحریک شروع کرے گی جو احتجاج کا دوسرا مرحلہ ہوگا۔ تب تک موسم بھی تبدیل ہو چکا ہوگا اور ضمنی انتخابات بھی ہو چکے ہوں گے، اس لیے ابھی ہم اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کی ناکامی یا کامیابی بارے کوئی پیشگوئی نہیں کر سکتے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی بدترین کارکردگی کے باعث پاکستانی عوام شدید تنگ ہے، اور اگر اپوزیشن اپنی حکومت مخالف تحریک میں شدت پیدا کر لے تو پھر عوام بھی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک ٹوٹی جوتی پہنے ہوئے غریب لوگ حکومت کے خلاف سڑکوں پر نہیں نکلیں گے، حکومت گھر نہیں جائے گی۔ تاہم دوسری طرف کچھ تجزیہ کاروں کے خیال میں پاکستانی عوام سمجھ چکے ہیں کہ ملک میں سیاسی تبدیلی صرف اور صرف طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آتی ہے، اور وہ اپنا ووٹ کسی بھی جماعت کو ڈالے وہ اس جماعت کے ڈبے سے نکلے گا جسے اسٹیبلشمنٹ جتوانا چاہے گی۔ لہٰذا اب نہ وہ سڑکوں پر نکلنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ان کا الیکشن کے نظام پر کوئی اعتماد رہ گیا ہے۔
ہاں، حکومت سے تنگ غریب عوام کے بس میں بد دعائیں ہیں جو وہ مسلسل دے رہے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد کی حکومت مخالف تحریک کے مستقبل کے حوالے سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ماضی میں پاکستان میں اپوزیشن کی 2 بڑی سیاسی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں۔ ایک 60 کے عشرے کے آخر میں صدر ایوب خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک جو ان کے استعفے پر منتج ہوئی، اور دوسری سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف قومی اتحاد کی تحریک جو ضیاء الحق کے مارشل لاء کا باعث بنی اور پاکستان کے اگلے 10 برس کھا گئی۔ ان دونوں تحریکوں کی کامیابی کی وجہ ان کی شدت، عوامی شمولیت اور قیادت کی مستقل مزاجی تھی۔ حالانکہ ایک تحریک فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف تھی اور دوسری ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم کے خلاف۔ جنرل ایوب خان کے خلاف عوامی تحریک کا جھنڈا بھٹو نے تھاما ہوا تھا، جبکہ بھٹو کے خلاف تحریک مذہبی جماعتوں کے اتحاد نے چلائی، جس کو آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے آگے بڑھ کر کامیاب بنایا، کیونکہ وہ خود بھی ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے والد ایک امام مسجد تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تبلیغی جماعت کو فوجی یونٹس میں جا کر تبلیغ کی اجازت دی گئی۔ بعد ازاں 10 برس تک پاکستانی قوم کو جنرل ضیاء الحق کی نام نہاد اسلامائزیشن برداشت کرنا پڑی۔ تاہم موجودہ حکومت مخالف تحریک کی اہم بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان کی 3 بڑی جماعتیں شامل ہیں جو 3 مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی لیفٹ کی لبرل اور ترقی پسند پیپلز پارٹی، رائٹ کی قدامت پسند مسلم لیگ نون اور کٹر مذہبی رجحان رکھنے والی جمعیت علماء اسلام فے۔ لہٰذا تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پاس اتنی صلاحیت اور عوامی حمایت ضرور ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک حکومت کے خلاف تحریک جاری رکھ سکے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ تحریک فوری طور پر حکومت کو گرانے اور وزیر اعظم عمران خان کو فارغ کروانے جیسے مقاصد حاصل کرتی نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور نظر نہیں آئی کہ یہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن کی جماعتوں کے اندر اختلاف رائے کی وجہ سے بھی وہ کسی متفقہ حکمت عملی پر متفق نہیں ہو پا رہے۔ اپوزیشن کے لیے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ابھی تک وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے، جو کہ ان کو اقتدار میں بھی لائی تھی۔ اب اگر اپوزیشن اتحاد میں شامل 11 جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ حکومت گر جائے تو ان کو قومی اتحاد یا ایوب مخالف تحریک کی طرح مؤثر ہونا پڑے گا تاکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ حکومت کی حمایت کرنا چھوڑ دے۔ اگر ایسا ہو جائے تو عمران خان کی حکومت صرف ایک تحریک عدم اعتماد سے ہی گر جائے گی، کیونکہ جن اتحادیوں کی مدد سے ان کی حکومت کھڑی ہے وہ پہلے ہی ان سے ناراض ہیں اور صرف ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ لیکن تجزیہ کاروں کے خیال میں عمران خان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ فوجی اور انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کے اندر اپنا ایک بڑا حمایتی دھڑا قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جو کہ ان کے مفادات کی نگہبانی کر رہا ہے۔ ماضی میں ہمیشہ سے آرمی چیف اور ISI چیف مل کر چلتے رہے ہیں، کیونکہ ان کے ادارہ جاتی اور ذاتی مفادات مشترکہ ہوتے تھے۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ فوج کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ 2 مختلف سمتوں میں گامزن ہے۔ اسی لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے سیاسی مفاہمت کے لیے جو بھی اقدام اٹھایا جاتا ہے اس کو فوری طور پر کاؤنٹر کر دیا جاتا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ استعمال ہوتی ہے۔ اس حوالے سے تجزیہ کار کراچی میں مریم نواز شریف کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑنے کے واقعے کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سارا آپریشن ISI کے سیکٹر کمانڈر کے ذریعے کیا گیا اور اس کا بڑا مقصد اس مفاہمتی ماحول کو ختم کرنا تھا جو کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کراچی واقعے کا فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی اور پھر ISI کراچی کے سیکٹر کمانڈر کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف کی جانب سے کراچی واقعے کی تحقیقات کا حکم جاری کرنے پر وزیر اعظم برہم بھی ہوئے۔ اپوزیشن تو پہلے ہی یہ الزام عائد کر رہی تھی کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے خلاف خفیہ ایجنسی نے کراچی آپریشن وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر کیا تھا۔ ان حالات میں یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ اپنے اصل ادارے سے زیادہ وزیر اعظم عمران خان سے وفاداری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور شاید اسی وجہ سے اپوزیشن کی کپتان مخالف تحریک فوری کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔